نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أو كما قال صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. غیر صحیح افعال میں آپ سب معطل میں یعنی ناقص پڑھ رہے ہیں، اور ناقص کا آغاز پچھلی کلاس میں ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہے کہ غیر صحیح افعال کسے کہتے ہیں۔ یہ پوری سیریز چل رہی تھی جس میں پچھلے کئی لیکچر سے ریگولر آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ محموز، مضاعف اور معطل میں ہم معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام، تو الحمدللہ اب ہم سب معطل اللام پر آ گئے جسے ناقص بھی کہتے ہیں۔ تو اسی معطل اللام یعنی ناقص کی آج یہ دوسری کلاس ہے، اس کے پہلے والی کلاس ہو چکی ہے۔ تو یہ معطل اللام اسی کا دوسرا نام ہے جسے ناقص بھی کہتے ہیں۔ تو اب ناقص چونکہ یہ حرف علت کا کیس ہوتا ہے معطل، تو یہاں پر اب ناقص بھی پھر دو قسموں کا ہے، اور یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حرف علت واو کی پریزنس کی وجہ سے ناقص واوی بن جاتا ہے، اور حرف علت یا کی پریزنس کی وجہ سے ناقص یائی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اس اعتبار سے، اس حوالے سے دو ایگزامپلس دیے گئے تھے، ایک دال عین واو اور دوسرا ہا دال یا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پچھلی کلاس سے خود کو کنیکٹ کر پائیں۔ دال عین واو، دیکھیے یہاں پر حرف علت کی شکل میں واو ہے اور یہاں پر حرف علت کی شکل میں یا ہے، اور دونوں ہی حروف علت جو موجود ہیں وہ کس جگہ پر پائے جا رہے ہیں؟ لام کلمہ کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ تو لام کلمہ کی جگہ پر ان کی پریزنس ہونے کی وجہ سے انہیں ہم معطل اللام کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ آپ نے ناقص کے قواعد اسٹارٹ کر دیے تھے، ناقص واوی پڑھنا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ ناقص واوی میں ماضی کی گردان آپ کے سامنے مکمل آ چکی ہے، جس میں ہم نے آپ کو کچھ اسائنمنٹ بھی دیا تھا کہ ایک دال عین واو تو کرا دیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تا لام واو، خا لام واو، ان کی پریکٹس آپ کو کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ دال عین واو یہ باب نون سے ہے، باب نون سے، اور ہا دال یا یہ آپ ابھی آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے، ہا دال یا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم آج ماضی کی ایک بار گردان ریوائز کریں گے اور فوراً مضارع کی شروع کر دیں گے۔ اس کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو دال عین واو یعنی دعوا یدعو، یہ اس کی اصلی شکل بنی تھی، پھر اس کو باقاعدہ موڈیفائی کیا گیا، اس پر رولز اپلائی ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ رولز کیا تھے اور کیسے تھے، جس میں سے آپ کو ایک اہم پوائنٹ یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج نہیں کرنا ہوتا ہے۔ وہ صیغے کون کون سے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو کسی کو تو بتائیے کہ وہ کون سے صیغے ہیں جن کا علاج نہیں کیا جاتا، یعنی انہیں یوں ہی فارغ کر دیا جاتا ہے، واپس بھیج دیا جاتا ہے،
وہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ناقص واوی میں ماضی کے کچھ صیغے، اور چاہے وہ واوی ہو چاہے وہ یائی ہو، مضارع کے، ٹھیک ہے، ان صیغوں کو، یہ کچھ ہیں سلیکٹڈ، ان کا علاج نہیں ہوتا۔ ماضی میں مثلا صیغہ نمبر 2 سیکنڈ، اور پھر صیغہ نمبر 6 ٹو 14، ان کا علاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مضارع میں مثنیٰ کے 4 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث کے، وہی مثنیٰ کے تمام صیغے 4 ہی ہوتے ہیں، تو مثنیٰ کے تمام صیغے اور جمع مؤنث کے 2 صیغے 2 ہی ہوتے ہیں۔ تو جمع مؤنث اور مثنیٰ ان دونوں کا علاج نہیں ہوتا، یعنی یہ صیغوں پر ہمیں کچھ دھیان نہیں دینا، انہیں یوں ہی ڈسچارج کر دیا جائے گا، چھٹی دے دی جائے گی، واپس بھیج دیا جائے گا، علاج نہیں ہوگا، ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ واوی کی شکل تھی، یہ یائی کی شکل ہے۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے جو شروعات ہوئی تھی وہ اسی دال عین واو سے ہوئی تھی۔ تو میں ایک بار اس پچھلی کلاس کے اس پوائنٹ کو یہاں پر مینشن کر دوں، باب نون سے جب آپ نے اسے کیا تھا تو یہ دعوا اور ید، ٹھیک ہے، تو ان پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دعوا میں کوئی نیا قاعدہ اپلائی نہیں ہوا تھا، بلکہ چونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف علت پر زبر اور پیچھے متحرک، یہ اجوف والی سچویشن بنی، تو اجوف والا علاج بھی کر دیا گیا تھا، لہذا پہلا صیغہ بن گیا تھا دعا، دعا۔ پھر دعا میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلا صیغہ تو دعا ہو گیا، اور دوسرے صیغے کا آپ کو علاج نہیں کرنا ہے، تو دوسرا اس اوریجنل فارم سے بنا دعوا، تو وہ ایز اٹ از لکھ دیا گیا دعوا۔ لیکن اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ صیغہ آیا 3rd نمبر، وہ تھا دعاوو، ٹھیک ہے، تو دعوا، دعوا، دعاوو، ٹھیک، تو دعاوو میں کیا علاج کیا گیا اسے سمجھ لیجئے۔ یہ پوائنٹ تھے کچھ، ان کو ہم صرف مینشن کرتے ہیں، یہاں پر گردان لکھ دے رہے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو دعوا، اور پھر دعاوو کا جب علاج کیا گیا تھا اس طرح، ٹھیک ہے، تو یہ علاج ہونے کے بعد یہ بچا تھا دعو۔ کیسے؟ یہاں پر قاعدہ یہ ہوا تھا کہ حرف علت ساکن اور 2 حرف علت جب اکٹھا ہو جاتے ہیں ناقص میں، تو جو آپ کا ایک صیغے کا ہوتا ہے اور ایک مادے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے ڈراپ کر دیں گے، پہلے والے واو جو پیش کے ساتھ ہے، تو یہ بن گیا دعو علاج ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرے 3 صیغے ہو گئے، سیکنڈ ون کو تو علاج ہی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور پھر یہاں پر آیا تھا دعاتا، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج ہونے کے بعد وہ بن گیا تھا دعات، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طریقے سے دعات سے دعاتا، ٹھیک، اور اب یہاں پر 5 صیغے تک تو کام کر لیا تھا آپ نے، چھٹے سے کوئی علاج نہیں ہونا تھا، تو چھٹے سے جو گردان آئے گی وہ نارمل ویسے ہی ہوگی جیسے آپ وہ ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، تو ذہبنا یعنی دعونا، نارمل ہے، ٹھیک ہے، دعونا، اور پھر یہیں سے آپ نے باقی آگے پوری گردان کر دی تھی، دعوتا، پھر دعوتما، دعوتم، دعوتم، پھر اس کے بعد دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتن، دعوتو، دعونا، یہ گردان مکمل ہو گئی تھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ
نے آپ کو کرنا ہے خا لام واو، وہ بھی باب نون سے، ٹھیک ہے، تا لام واو یہ بھی باب نون سے. ان سب کو ایسے ہی اسی پیٹرن پر تیار کرنا تھا، ٹھیک ہے، پریکٹس کرنی ہے. جیسے خلا، خلوا، خلو، خلط، خلطا، خلونا، خلوتا، خلوتما، خلوتم، خلوتی، خلوتما، خلوتنا، خلوتو، خلونا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ خلا یہ آپ نے مکمل کر لیا. اسی طریقے سے تا لام واو، ٹھیک ہے. تو تلا، تلوا، تلو، تلت، تلتا، تلونا، تلوتا، تلوتما، تلوتم، تلوتی، تلوتما، تلوتنا، تلوتو، تلونا. یہ کہنے کا مطلب ہے ماضی کی گردان میں کن کن صیغوں میں آپ نے کچھ تھوڑا بہت موڈیفیکیشن کیا. فرسٹ، تھرڈ، فورتھ اینڈ ففتھ. ٹھیک ہے. باقی جو گرین پین سے ہم نے آپ کو این سرکل کیا اس میں کوئی علاج نہیں ہوا، یہ اپنی اصلی حالت میں ہے. اور باقی یہاں سے یہ سب اپنی اصلی حالت میں ہیں، ان میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی. یہ پوری آپ کی ماضی کی گردان ایٹ اے گلانس پھر سے ایک بار آپ کے سامنے آ گئی. اور آپ نے یہ جو بھی کچھ کیا یہ ابھی تک ناقص واوی ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ایون اب ہمارے سامنے چونکہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کا صیغہ کیا ہے؟ یدعو. اب ہمیں اس پر کام کرنا ہے، مضارع کی گردان کے اس صیغے پر. ٹھیک ہے. تو یہ مکمل ہو گیا آپ کا، اور آپ نے ماضی سمجھ لیا تھا ناقص واوی میں. ایگزامپلس بھی دی گئی تھیں اس دن، آج میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو ریوائز کرانے کے لیے ہم نے بولا. خاص طور سے تالام واو سے جو بنتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنے کے مفہوم میں آتا ہے، یا فالو کرنے کے مفہوم میں، پیچھے آنے کے مفہوم میں. خالام واو یعنی تنہائی میں ہونا، خلوت میں ہونا. اور اسی طریقے سے دال عین واو یعنی دعوت دینا. اور اس میں آپ نے ایگزامپلس دیکھی تھی اس دن، کئی ایگزامپلس آپ سے شیئر کی گئی تھی. اب آج آپ مضارع کی اس ناقص واوی میں مضارع کی گردان میں کیا کچھ چینج ہوگا اسے سمجھ لیں، آپ سمجھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دھیان سے دیکھیے گا، بہت اہم. سب سے پہلے آپ کے سامنے صیغہ کیا ہے؟ یدعو. تو یدعو میں واو جو ہے یہ متحرک، ٹھیک ہے، تو یہ ساکن ہو جائے گا، یعنی یدعو سے یہ یدعو بن جائے گا، یدعو. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے یدعو بنا لیا تو اب یہاں پر تھوڑا ساؤنڈ بیسڈ کام کرنا ہے. یہاں پر آپ جو کام کریں گے وہ تھوڑا ساؤنڈ بیسڈ صیغوں کو، ایک ساؤنڈ یا ریدم کہہ لیجئے، ریدم وائز صیغوں کو ہم ارینج کریں گے مضارع میں ریدم وائز صیغوں کو ارینج کریں گے. ہاں، اور یہ دھیان رکھیں گے کہ یہاں پر بھی دو صیغے دو طرح کے ایسے ہیں جن کا علاج نہیں ہوگا، مثنیٰ کے اور جمع مؤنث کے. ٹھیک ہے. تو ان کو دھیان رکھیں گے. ابھی ہمارے سامنے پہلا صیغہ تیار ہو گیا. تو پہلا صیغہ جو تیار ہوا وہ کیا تیار ہوا؟ یدعو. اگر یدعو بن گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اب اس کے وزن پر، اس پیٹرن پر، اس ردم، اس ساؤنڈ پر کون سے اور صیغے ہیں؟ ٹوٹل 5 ہوتے ہیں. تدعو، تدعو، پھر اس کے بعد ادعو اور ندعو. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینا. ٹھیک ہے. تو ادعو میں دعوت دیتا ہوں یا دوں گا، ندعو ہم سب دعوت دیتے ہیں یا دیں گے. تو یہ ایک کام آپ نے کر لیا. ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صیغے ہیں جو آپ کے ایک طرح کے تھے، ایک ساؤنڈ کے. اس کے بعد اب آتی باری کس کی؟ مؤنث والے، سوری، مثنیٰ صیغے جو ہوتے ہیں. تو آنی ساؤنڈ، تو آنی ساؤنڈ سے صیغہ کیا بنے گا؟ یدعو کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ید عوانی، اور پھر تد عوانی، ید عوانی، تد عوانی. تد عوانی کتنے ٹائمز ہوگا؟ 3 ٹائمز. تو اب آپ غور کریں کہ یہ جو مثنیٰ ہے، پیچھے لکھا ہے نا کہ مضارع میں مثنیٰ والوں پہ کوئی چینج نہیں ہوگا، یہ اپنی اصلی حالت میں ہی استعمال کیے جائیں گے. لہٰذا ہم یہاں لکھ دیں گے نو چینج. کن میں؟ ان میں، مثنیٰ میں. ٹھیک ہے.
یہ ادھر ماضی کی گردان میں نے آپ کو بتائی رائٹ سائڈ میں، اور لیفٹ میں ہم مضارع کی گردان میں کے صیغوں کی سرجری کی جا رہی ہے. تو یدعو یدعو، سوری یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو، یہ بات ہو گئی پوری. پھر آنے والے دونوں بلکہ چار صیغے یہ بھی ہو گئے ڈن. اب آتے ہیں ذرا اگلے اسٹیپ پر. اور اگلا اسٹیپ کون سا ہے آپ کا؟ وہ کون سے صیغے ہوتے ہیں؟ اونا ساؤنڈ والے. تو یدعو سے ہی آپ کو بنانا ہے. تو کیا بنے گا؟ ید، پہلے اوریجنل فارم دیکھ لیں. اوریجنل فارم بنے گی یدعونا، یدعونا، اوریجنل فارم. اب اس میں آپ کو ناقص کے قاعدے اپلائی کرنا ہے، سرجری کرنی، کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسیپشن میں نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یدعونا کا جو علاج ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے دیکھیں یہ حرف علت دو اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو قاعدہ کیا ہے کہ ہم یہ جو دال عین واو مادے کا حرف علت ہے اسے ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بیمار والا. تو کون ہے؟ پیش والا. اسے ڈراپ کر دیں گے. تو اب یہ کیا بچے گا؟ اب یہ بچا، اب یہ کیا بچا؟ یدعون. یدعونا. لیکن یہاں پر ایک کلوز ہے، تھوڑا اہم ہے، اس کو سمجھیے کہ اب ایسا کرنے کے بعد اگر پیچھے پیش ہے، دھیان سے سنیے، اگر پیچھے پیش ہے، ٹھیک ہے، زبر ہے، تب تو کام پورا ہو گیا تھا. لیکن پیش اور زیر ہے تو تھوڑا ٹھہرنا ہے یہاں پر. کیا ٹھہرنا ہے؟ وہ اگلے اسٹیپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کیا کرتے ہیں. تو اگلے اسٹیپ میں دیکھیے گا ید، ید. اب یہ عین کی پر کیا لگا ہوا ہے؟ پیش. ٹھیک ہے. لیکن اس پیش کو ریموو کر کے دوبارہ ہم اس پر پیش لگائیں گے. کیوں؟ قاعدہ اپلائی کرنے کے لیے. قاعدہ کیا ہے کہ اگر پیچھے پیش ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جو اب آپ کے پاس حرف ہے، جیسے یہاں پر واو ہے تو واو کے مناسب آپ کو یہاں پر حرکت دینی ہے. اگر پیچھے زبر ہے اس جگہ پر، ٹھیک ہے، جو آپ نے جو حرف علت بالکل ہٹا دیا ہے، کاٹ کر سرجری کر کے اس کو نکال دیا ہے، اس کے پہلے عین ہے. عین پر کیا ہے؟ پیش. تو عین پر اگر زبر ہے تو جو کام آپ کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں گے، وہی لگا دیں گے. لیکن اگر پیش یا زیر ہے تو ٹھہر جائیں گے، اور ٹھہر کے یہ دیکھیں گے کہ اب واو کو یعنی اگلے والے حرف کو ڈیمانڈ کس کی ہے؟ تو ڈیمانڈ پیش کی، لہذا پیش لگا دیے. یعنی قاعدہ اپلائی کرنے کے لیے بس دوبارہ لگا دی وہی چیز. اور اچھا، اگر یدعونا بن گیا تو دوسرا صیغہ اس کا سیمیٹریکل کون سا ہوتا ہے، ملتا جلتا اس سے؟ وہ ہے تدعونا. تدعون. صرف تا کے ساتھ آتا ہے وہ. تو یہ ہو گئے دو صیغے. آپ نے دیکھیے یہ والے پانچ اوپر والے، پھر یہ چار، نو، اور پھر یہ دو، 11 صیغے تیار کر لیے. اب آپ کو چند بچے ان کو بھی طے کر لینا ہے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اہم تھے ایک پوائنٹ، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے کیا کیا. اچھا آپ آگے دیکھیے. اب اگلے اسٹیپ میں ہمارے سامنے جو صیغے ہیں وہ جمع مؤنث کے صیغے ہیں. اور جمع مؤنث میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پیچھے دیا گیا ہے مضارع جمع مؤنث کے صیغے ایز اٹ از لکھ لیے جاتے ہیں. تو وہ کیا بن کر کے آئیں گے اگر آپ غور سے دیکھیں ان کو؟ تو وہ ید اونا، ید اونا. کیسے ید اونا بنے؟ یز ہبنا، ٹھیک ہے، تز ہبنا. تو یہ اسی پیٹرن پر یہ ید اونا، اور یہ کیا بن جائیں گے؟ تد اونا. اب آپ سب کے ذہنوں میں ایک سوال آنا چاہیے کہ اوپر والے اونا ساؤنڈ والے بھی اتفاق سے سرجری ہونے کے بعد اور نیچے والے جمع مؤنث کے یہ ایک جیسے نہیں لگنے لگے؟ ان میں تو کوئی چینج ہی نہیں ہونا ہے، لہٰذا اس لیے یہ ایسے ہی ہیں، اور یہاں چینج ہونے کے بعد یہ ایسے بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اب پہچانیں گے کیسے کہ کون سا جمع مؤنث کا ہے. اور یہ جو اوپر والے ہیں یہ کون سے تھے؟ یدعونا تدعونا، اونا ساؤنڈ والے کون سے صیغے ہوتے ہیں؟ مطلب پرسن نمبر جینڈر بتائیے. جمع. ہاں جمع کے ہوتے ہیں. تو سیکنڈ پرسن جمع اور
फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन मुजक्कर, ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड पर्सन, ठीक है, मुजक्कर और जमा के लिए, ठीक है। तो ये अब यदउना तदउना, यानी यहाँ पर अब एक अहम पॉइंट है जो कॉन्टेक्स्ट का है। ये कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि ये पीछे मुअन्नस की बात हो रही है या मुजक्कर की बात हो रही है। यानी जमा मुजक्कर और जमा मुअन्नस दोनों देखने में सेम हो गए, है ना। जमा मुजक्कर है ये, और ये वाले क्या थे, जमा मुअन्नस। ये दोनों दिखने में एक जैसे हो गए, लिहाजा अब यहाँ पर आपकी मदद कौन करेगा, कॉन्टेक्स्ट मदद करेगा। चलिए वो इंशाल्लाह भी एग्जाम्पल कोट करेंगे तो ये भी साबित हो जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट कैसे मदद करता है। अब एक सीगा बच रहा है, कोई गाइड गेस कर सकता है कौन सा बच रहा है। ईना साउंड, यदुवीना। ईना, क्या। यदुवीना। हाँ, ना ना ना, या से नहीं होता वो हाजिर का होता है। तदुवीना। हाँ, हाँ, क्या होता है, तदुवीना। तद उवीना, वीना। तद उवीना, तद उवीना। अच्छा, अब इस तदउवीना में हमें क्या करना है, नाकिस का रूल समझना है। तो नाकिस का रूल क्या था कि यहाँ पर हरफ इल्लत या है, वाव है, ठीक है, और ये या। तो अब देखिए ये क्या हो रहे हैं, वाव जेर के साथ आ रहा है। दो हरफ इल्लत इकट्ठा हो गए, या और वाव। जब दो इकट्ठा हो जाएं तो बीमार वाला ड्रॉप कर देते हैं ना, तो बीमार वाला पहले वाला हमने ड्रॉप कर दिया। अब क्या बचा, सिंपल, सिंपल जो बचा वही लिख लेना चाहिए। क्या बच रहा है, पढ़ने में आ रहा है। अब बच रहा है तद, देखें ध्यान से भाई, अभी आइन पर पीछे क्या लग रहा है, पेश लग रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लिहाजा इसीलिए ये बात कही गई थी कि अब आपको क्या करना है, पीछे आगे देखना है, ये पढ़ ही नहीं सकते आप इसको। लिहाजा अब ये पेश नहीं रहेगा, बल्कि ये किस में तब्दील हो जाएगा, जेर में, क्योंकि आगे या है और या की पसंदीदा हरकत क्या है, जेर। तो जब पीछे पेश हो या जेर हो तो थोड़ा सा ठहर करके और अपनी हरकत को यहाँ पर सही कर लेना है। ये अहम बात थी, ठीक है। तो ये नाकिस के कायदे से ही रिलेटेड एक कायदा है, ठीक है। कोई एक मेन कायदा है तो एक कोई सब कायदा है, ठीक है। तो ये हो गया। ये जहां जहां मैंने स्टार बनाए हैं इन सीगों में चेंजेस हुए हैं, और बाकी जहां चेंज नहीं हुए वो नो चेंज लिखा हुआ है। अब आपकी ये पूरी गर्दान तैयार हो गई, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। तदउवीना, तदउवीना में पहला कायदा ये अप्लाई किया गया कि दो हरफ इल्लत इकट्ठा हो तो फिर कौन सा ड्रॉप कर दो, जो बीमार वाला है, यानी मादे वाला, ठीक है, वो ड्रॉप कर दिया। अब बचा तद, और पढ़ ही नहीं सकते, आइन पर पेश है। लिहाजा आइन पर अब हरकत क्या आएगी, जेर आएगी, क्योंकि आगे या है, या की पसंदीदा हरकत जेर होती है। ये इतनी बातें आ गई सामने आपके। और अब आप चाहें तो इस पूरी गर्दान को एक साथ पढ़ भी सकते हैं। हम ये रिकमेंड करेंगे कि ऐसे केस में आप ये रिदम बेस्ड गर्दान ही खुद को समझाया करें और खुद इसी तरह पढ़ लिया करें, ठीक है। कि यदउ तदउ तदउ अदउ नदउ, यदउवानी तदउवानी तदउवानी तदउवानी, यदउना तदउना यदउना तदउना, और तदईना। हो गई, जो 14 सीगे पूरे मुकम्मल हो गए। अब वो जरा कॉन्टेक्स्ट वाली बात को समझ लीजिए। कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो एक मुसलसल वाकया बयान किया गया है सूरह यूसुफ में, और वो सूरत नंबर 12 है सूरह यूसुफ, उसकी आयत नंबर 33, और उससे पहले का कुछ हिस्सा है। वो उसमें एक अहम बात है, वह वाकया जो अजीज़ मिस्र की बीवी का और उस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो जो वाकया है, जहाँ पर तो जब वो धमकी देती है ना कि आयत नंबर 32 में वो कहती है, क्या, ये हवाला देख लीजिएगा, 32 और 33। तो 32 के सेकंड हाफ में वो कहती है कि वला इन लम यफ़अल मा आमुरुहु, कि और अगर तुमने वो नहीं किया जिसका मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ, लयस जुन लयुस जनन्ना वला यकूनम मिनस सागिरीन, तो क्या होगा, तो वो जरूर कैद खाना जाएगा, कौन,
یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا وہ حکم دے رہی ہے تو وہ ضرور قید خانے جائے گا اور صاغرین میں سے ہوگا، یعنی ذلیل ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام نیک سیرت تھے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک بات کہی۔ کیا کہا؟ قالا، اب قالا آپ سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ قالا کیا فرمایا؟ ربی، کہا انہوں نے، کہا یعنی انہوں نے فرمایا ربی، ربی یعنی اے میرے رب۔ آگے فرمایا السجن، ربی السجن، السجن احب، احب، ٹھیک ہے۔ اچھا، قال ربی، اب یہ ملا کے پڑھیں گے تو رب السجن احب، ٹھیک ہے، الیہ، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ مما یدعوننی الیہ، مما یدعوننی الیہ، پہچانیے کوئی اس میں آپ کو پڑھا ہوا صیغہ دکھا؟ یدعوننی الیہ کہاں پہ دکھا؟ دیکھیے، قالا انہوں نے کہا ربی اے میرے رب، السجن یعنی جیل، احب مجھے محبوب ہے، ٹھیک ہے، پسندیدہ ہے، الیہ یعنی مجھے، مما اس سے جو، یدعوننی، یدعون، یدعون یہ ہے پورا ایک صیغہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یدعو کون سا یدعو ہے؟ یہ والا یدعو ہے جمع مذکر والا ہے یا جمع مؤنث والا؟ تو اصل میں اب آپ یہاں پہ پہچان جائیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بلا رہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے، الی، اس کی طرف، یعنی جیل زیادہ محبوب ہے مجھے اس سے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہ یدعونا کس کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوگی، یہ ایک پوائنٹ تھا سمجھنے کا، بتانا ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک آدھ اور پریکٹس کریں گے اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو یہ مضارع کی پوری گردان آپ کی الحمدللہ ہو گئی۔ کون سی مضارع کی؟ فعل ناقص، ٹھیک ہے، یعنی یہ معطل اللام ناقص، ناقص واوی، ناقص واوی آپ نے مکمل کر لیا الحمدللہ۔ ایک اور بات یہاں پر سمجھ لیں، امپورٹنٹ تھوڑی سی، اس کو بھی دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ کل آپ سب نے یہ تا، لام اور واو، باب، نون سے یہ اس کی ماضی کی گردان ہو چکی، مضارع کی گردان جب اس کی تیار کریں گے تو اس میں وہی سارے رولز اپلائی ہوں گے کہ بھئی پہلے کیا بنے گا؟ یت لوو، تلا یت لو، تو یت لوو بنے گا پہلے اوریجنل، یت لوو کو موڈیفائی کریں گے تو یہ بن جائے گا یت لوو، یہ مضارع کی میں بات کر رہا ہوں، یت لوو، اور یت لوو کا جب علاج کریں گے تو یہ علاج ہونے کے بعد بن جائے گا یت لو، ٹھیک ہے، یت لو۔ اب اس یتلو سے اگر آپ کو، اب چونکہ اب یہ فائنلی آپ کو یہ ملا صیغہ، یہ صیغہ ہے فائنل، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جب آپ کریں گے مضارع بنائیں، اگر یعنی اگر آپ سے کہا جائے فعل امر بنائیے، تو فعل امر کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ مضارع کا صیغہ چاہیے۔ تو یتلو سے کیا ہو جائے گا؟ تتلو، 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 ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم قاعدہ بتانے جا رہے ہیں، اس کو بھی دھیان سے سنتے جائیے۔ اہم قاعدہ یہ ہے، رول، کہ جب اب فعل امر کے اسٹیپس اپلائی ہوں گے نا، فعل امر کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ آپ یہاں اپلائی کریں گے، تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اخف کر دیجئے، پھر علامت مضارع ہٹا دیجئے، یہ تو حاضر کا صیغہ مل گیا تتلو۔ تو اب جب اسے اخف کریں گے تو اخف تو یہ ہے ہی ہے آلریڈی پہلے سے، ہے نا، سوچنے والی بات ہے، پہلے ہی علامت سکون ہے۔ تو یہ جو ناقص واوی ہے یا یہی ہے، جب یہاں پر
یائی ہے یا واوی ہے، جب یہاں پر ہم اس کو اخف کرتے ہیں تو حرف علت ہی پورا ختم ہو جاتا ہے. تو کیا بچے گا یہ بتائیے اب کیا بچا؟ تتلو. تتلو. اب بچا تتلو. اب اگلے اسٹیپ میں کیا کریں گے؟ نیکسٹ اسٹیپ پھر آئے گا. اب اس اسٹیپ میں ہم اس کا علامت مضارع اس کی ہٹا دیں گے. تو علامت مضارع ہٹائیں گے تو یہ کیا پڑھنے میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نہیں آ رہا ہے. تو کیا کریں گے جو پڑھنے میں آ جائے؟ یہ ایک حمزۃ الوصل لگائیں گے. حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی لگائیں؟ اب تو بتائیے، سمپل سا ہے، یہ سارے اسٹیپس ہی تو ہیں. جی پیش. پیش کیوں لگایا؟ کیونکہ عین کلمہ جو لام کی شکل میں سامنے دکھ رہا ہے اس پر پیش ہے، اس لیے پیش لگا دیے. تو بات وہی پرانی ہی ہے. رول یہاں پر آپ فعل امر کے اسٹیپ سپلائی کر رہے ہیں، لیکن ایک اس میں نیا اسٹیپ آ گیا. کس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے؟ معتل اللام یعنی ناقص کو دھیان میں رکھتے ہوئے. وہ کیا آیا کہ جب ناقص میں ہم اخف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل امر کو، سوری مضارع کو، مضارع کے حاضر کے صیغے کو جب فعل امر بنانے لگتے ہیں، اخف کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر وہ حرف علت آخری جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. اب یہ بنا اتلو. کہاں پڑھا آپ نے یہ اتلو؟ قرآن کریم میں ایک جز ہے جو یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اتلو ما اوحیا. پڑھا نہیں پڑھا یہ آپ نے؟ اتلو ما اوحیا جو 21واں جز ہے، 21، وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. نہیں سٹارٹ ہوتا ہے 22ویں جز میں ومن یقنت. تو یہ 21 جو پارہ ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے اتلو یعنی تلاوت کرو. ٹھیک ہے، تو تلاوت کر ماں اسے جو اوحیا تیری طرف کیا کیا ہم نے، یعنی نازل کیا گیا اسے. تو یہ اتلو یعنی ریسائٹ کرو، تلاوت کرو. تو یہ اتلو آپ نے دیکھا کہ فعل امر بنانے میں یہ بتایا کیوں گیا؟ صرف اس لیے کیونکہ یہ ناقص والا یہ ایک اہم قاعدہ یہاں بتانا مقصود تھا. اب الحمدللہ آپ نے ناقص واوی سے مضارع اور ماضی دونوں گردانے کر لی. تو اب باری کس کی آئے گی؟ ناقص یائی کی. ٹھیک ہے، تو ناقص یائی یہاں لکھ لیجئے اور اس کے بھی کانسیپٹ کو کلیئر کر لیجئے. ناقص یائی میں جو ایگزامپل آپ کو دی گئی تھی وہ کون سی تھی؟ ہا دال یا. اسے باب دواد سے لانا تھا. ٹھیک ہے، چلیں. باب نون سے آپ نے دعوا یدعو کیا تھا، دعا یدعو بن گیا تھا. اچھا، یہ ہا دال یا باب دواد سے جب آئے گا، باقی چیزیں ریوائز کر لیجئے. کیا کیا؟ کہ چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، ٹھیک ہے، ویدر اٹ از واوی اور یائی. کون سا واوی یائی؟ ناقص. جو ایکسیپشن ہیں یعنی جن ایگزمپٹڈ صیغے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ دونوں جگہ سیم ہیں. جن کو ہٹا دیا گیا ہے، جن کا علاج نہیں کرنا ہے، وہ ماضی میں سیکنڈ اور سکس ٹو 14. ٹھیک ہے، اور ادھر جمع مؤنث کے یعنی مضارع میں جمع مؤنث کے صیغے اور مثنیٰ کے صیغے ڈوئل. یہ آپ کو ان کا علاج نہیں کرنا ہے، وہ یہاں بھی وہی چیز ہے اور باقی رولز بھی وہی ہیں. جیسے ہا دال یا سے جب ہم اس کا ماضی مضارع بنانے جا رہے ہیں تو یہ کیا بنے گا؟ ہدایا. ہدایا. اور اس کا یہدی. جی یہ دیو. ابھی یہدو. اوریجنل اس کی فارم یہی ہوگی، یہ دیو، ہدایا یہ دیو. ٹھیک ہے، ضربا یضربو. اچھا، اب یہاں پر رول سپلائی ہوں گے. تو پہلے ماضی کا دیکھیں گے، پھر ون بائی ون پھر مضارع کا دیکھیں گے. تو ماضی میں جو ہمارا پہلا صیغہ ہے وہ ہے ہدایا. ہدایا کو وہاں پر آپ نے کیا کیا تھا؟ دعوا میں یہ پڑھا تھا کہ دو یہ حرف علت متحرک اور پیچھے زبر، اجوف والا قاعدہ، تو الف میں تبدیل کر دو. تو دعا بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ناقص میں جو پہلا قاعدہ اپلائی ہوا ہے وہ اجوف والا ہوا ہے، بس یہ سمجھیے گا. تو یہاں پر بھی وہی رول اپلائی ہوگا. ہدایا سے یہ کیا بن جانا چاہیے؟ ہدا.
اور ایسا لکھا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی ایک خاص رسم الخط ہے، خاص اسٹائل ہے، اسکرپٹ ہے، وہ یہ کہ اس کی یا باقی رکھی جاتی ہے اور ایک کھڑی زبر لگا دی جاتی ہے۔ کھڑی زبر بمعنی الف، آپ پڑھیں گے اس کو ہدا، یہ یا سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ناقص یائی کا کیس ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا سا، یعنی اس کی پہچان کو باقی رکھا گیا ہے، ادروائز انداز وہی ہے، رول بھی وہی اپلائی ہوا ہے، ہدا یا سے بن گیا ہدا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات آتی ہے دوسرے اور تیسرے اور پھر اسی طریقے سے فردر جتنے بھی صیغے ہیں ان پر، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ہدایا سے ہدا کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر اب دوسرا صیغہ جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی تو بنتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ کیا بن جائے گا، ہدا یا، ٹھیک ہے، تو ہدا، ہدایا، اور اب جو بنے گا تھرڈ ون، وہ اوریجنل فارم اس کی کیا ہوگی، ہدایو، ہدایو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اب دو حرف علت اکٹھا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو بیمار والا ہے وہ یا والا ہے نا، اس سے ڈراپ کر دیں گے، تو یہ علاج ہونے کے بعد کیا بچے گا، ہدو، ٹھیک ہے، علاج ہونے کے بعد تھرڈ صیغہ جو ہے وہ کیا بنے گا، ہدو۔ اچھا، پہلا دوسرے میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں ہونی تھی، دوسرے کو ہم گرین سے ایسے سرکل کر لیں، ٹھیک، اس میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں ہونی تھی، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، جی، تو یہ میں بتا یہ رہا ہوں کہ فرسٹ صیغہ آپ سمجھ گئے، ہدا، سیکنڈ میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے، یہ ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے، تھرڈ کا علاج کر کے آپ نے دیکھ لیا، اب فورتھ پر آئیے، یعنی یہ کہیں نہ کہیں آپ کی گردان تیار ہوتی جاتی ہے اور آپ کا ٹارگٹ کم ہوتا جاتا ہے، آپ پراپرلی کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نارملی اس سے پڑھنا چاہیں تو ہدایا، ہدایا، ہدایو، ہدایت، ٹھیک ہے، تو یہ ہدا اور یت، یہ آپ کا صیغہ کون سا بن گیا، ساکن والا، ٹھیک ہے، مؤنث کا، ٹھیک ہے، تا ساکن، ہدایت، ٹھیک۔ اب اس سے آپ نے کیا کیا، یہ ہدایت کا علاج جب کیا تو یہ کیا بنا، کوئی بتا سکتا ہے، ہدای ہدایتا نہ 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 نہ، علاج اس کا وہ تو آگے آئے گا، اس کا علاج کرنے پر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اسے ہم، یا آگئی حرف علت ہے، پیچھے زبر ہے، لہذا اس کا اسٹیپ، اس کے اسٹیپس اس طرح سے ہوں گے، حرف علت، پیچھے زبر، ٹھیک ہے، تو یہ ہدات ہو جائے گا، اور پھر ہدات سے یہ کیا بنے گا، ہدات سے اس کا الف بھی ڈراپ کر دیا جائے گا، اننیسیسری ہے، تو یہ بن جائے گا حدت، جیسے آپ نے دعت، خلط، تلت وہاں کیا تھا، سیم اسی پیٹرن پر یہ کیا بن گیا، حدت، یعنی اس میں کئی سٹیپس کرنے پڑے، اب جا کے یہ علاج ہو پایا، اس کا علاج، یہ علاج، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرا اس کے بعد صیغہ کیا ہوگا، حدت سے، اب آسان ہے، مثنیٰ کا صیغہ، جی بتائیں، حدتا، ہدتا جی حدتا، تو اب یہ تو اسی سے بن گیا، یہ اس سے نکل کے آ گیا، اب آپ کو چھٹے سے تو تیز اسپیڈ کر لینی ہے نا، وہاں سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 5 صیغے جو تھے پریشان کرنے والے وہ تو آ گئے آپ کے سارے، چھٹے سے کیا کریں گے، کیسے گردان آئے گی، بتائیے، حدت، حدتا، اگر نہیں یاد آ رہا ہوتا ہے تو کیا کرا کریں، ضربہ سے کر لیا کریں، دیکھیے ضربہ کی گردان پڑھیں ذرا، ضربہ، ضربا، ضربو، پھر ضربت، ضربتا، اور کیا آئے گا اب، ضربنا ضربنا، مطلب صیغہ نمبر کون سا جہاں پہ آپ پھنس رہے ہیں اس سے یہی گردان پڑھ لیں اپنی،
جو باب لکھا ہے یہاں پر، تو ضربنا. حدثنا جی ضربنا اگر پڑھ لیا تو یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ حدثنا جی هدانا حدثنا هدانا ہدینا. ہدینا. اپنے اس هدينا روٹ لیٹرز کو جانیے نا. ہدینا. یہاں پر یہاں پر یہاں پر ہا دال یا میں یہ ضاد ہے اور یہ را ہے اور یہ با ہے. یہ نہیں بھولنا ہے، اسی پیٹرن پر تو بتانا ہے نا. تو یہاں پر اب آپ بتائیں گے ہدینا. هدينا ایک منٹ. ہدینا. اب باقی آگے تو اور تیز ہونا چاہیے. ہدینا، ہدیتا، ہدیتما، ہدیتم، ہدیتی، ہدیتما، ہدیتمنا، ہدینا. نعم ٹھیک ہے. تو آپ چاہیں تو پوری کی پوری یہاں پر ایک فیئر کر لیں اس پورے کو. اب آپ کو ایک بار سمجھنا ہے اپنے کانسیپٹس کو، اس کے بعد اب ہر وقت نہیں وہ لے کے بیٹھنا ہے رولز لگانے. اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہدا آیا کہاں سے تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہدایا. ٹھیک ہے. دوسرا صیغہ ایز اٹ از. تیسرے کا علاج کرنے کے بعد یہ ایسا بنا ہے ہدو. تو علاج کیا ہوا وہ دیکھ لیجیے گا پیچھے والی سلائڈ کو. پھر اس کے بعد حدت. اب یہ سب فیئر ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. حدت سے حدتا، ذہبت ذہبتا، ضربت ضربتا. ٹھیک ہے. حدتا اور پھر اس کے بعد ہدینا. هدينا ہدینا اور پھر اس کے بعد ہدیتا. هديت ہدئی هديتما تما. هديتم ہدیتما. ہدیتم. هديتم تم. ہدیتم. اور پھر اس کے بعد ہدیتی. هديتم هديتما ہدیتما. اور هديتن هديتن ہدیتنا. ہدیتو. هديت ہدینا. هدينا اچھا. اب ترجمہ مطلب کیا ہوا؟ ہدا یعنی اس نے ہدایت دی. ہدایا ان دونوں نے ہدایت دی. ہدو ان سب نے ہدایت دی. اسی طرح ہدیتو میں نے ہدایت دی. ہدینا ہم سب نے ہدایت دی. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانسان میں بہت اہم ایک فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ انا. اب انا کیا ہے آپ پہچان گئے ہوں گے. انا پلس نا. ٹھیک ہے. بلکہ ہم اگر اسے اریز کر دیں اور یہاں سے لکھنا چاہیں سیغہ ہے ہدئی. ہدئی نا. اب کیا آپ میں سے کوئی پہچان سکتا ہے کہ یہ ہدینا کون سا سیغہ ہے؟ کیونکہ لکھاوٹ میں تھوڑا فرق آ گیا. جو آخری والا. آخری والا کیسے پہچانا؟ کیونکہ آپ کو کھڑی زبر ملے گی. ٹھیک ہے. جب آپ دیکھیں گے مصحف میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ابھی ہم کھڑی زبر نہیں لگا رہے، ہم اس کو الف ہی لکھتے ہیں ہر جگہ. تو الف زبر یعنی کھڑی زبر. ٹھیک ہے. ہدینا یعنی ہم نے ہدایت دی. اب کس نے ہدایت دی؟ سوری، ہدایت دینے والا عمل جو ہے یہ آبجیکٹ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو کس کو ہدایت دی؟ ہدیناہو اٹیچڈ ہا. ٹھیک ہے. یہ ضمیر اسے. ٹھیک ہے. ہدیناہو ہم نے اسے ہدایت دی. اب ظاہر سی بات ہے کس چیز کی ہدایت دی؟ السبیلا. السبیلا مفعول ہے. مفعول. ٹھیک ہے. اور پھر کس سے ہوگا؟ حالت نصب میں. السبیلا. اب ہدیناہ السبیلا. قرآن کریم کی آیت میں کیا ہے کہ ہدیناہ میں تاکید لانی تھی، تو اس میں اسے کیا بنا دیا گیا؟ جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنا دیا گیا. تو اس کا جو فاعل ہے اسے باہر نکال لیں گے. فاعل باہر نکالا تو یہ نحنو. ٹھیک ہے. تاکید پیدا کی تو نحنو سے پہلے انا لگایا. جیسے ہی انا لگایا نحنو سے پہلے تو انا نے اپنے اسم کو کیا کر دیا؟ حالت نصب میں. جب انا نے یہ نحنو حالت نصب میں گیا تو یہ کیسا بن گیا؟ نا. نا. تو انا پلس نا دونوں مل کر کے کیا بن گئے؟ انا.
یہ آ گیا، یہ پوری کہانی پیچھے کی ہو گئی، بیک گراؤنڈ چل رہا ہے یہ کام پورا. تو انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اسے سیدھا راستہ دکھا دیا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، بتا دیا. ٹھیک ہے. اب آگے کیا فرمایا؟ اما شاکرا و اما کفورا. اب وہ چاہے شکر گزار بنے، اور وہ اما کفورا، اور چاہے وہ ناشکرا بنے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت زبردستی کسی کو نہیں دینی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرے گا، اور کسی کو جبرن ہدایت نہیں دے گا. اس کا فلسفہ قانون فطرت یہ ہے کہ اس نے سب کو فری ول دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سب کو آزادانہ سوچنے کی آزادی دی ہوئی ہے، لیکن صرف آزاد چھوڑ نہیں دیا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے اس کے بعد پھر پکڑ ہے. پکڑ کس بات کی؟ اسی فری ول کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا. یہی پوری کہانی ہے. اس کی مرضی و منشا سے ہی سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس نے اپنی مرضی ہم لوگوں پر یوں ہی کورے کورے تھوپ نہیں دی ہے، بلکہ ہم کو اختیار بھی دے دیا ہے، صحیح غلط بھی بتا دیا ہے. ایک باپ اپنے بچے سے موبائل بالکل اس سے چھین لے، الگ رکھ دے، اور ایک ایسی جگہ اس کو قید کر دے جہاں پر کوئی ڈسٹریکشن ہو ہی نہ، تو پھر اس کا امتحان کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارے ڈسٹریکشنز بھی ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ساری الجھنیں بھی ہمارے آس پاس ہیں، اور ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیے ہے، اور ہمیں اب ہماری لمٹس بھی بتا دی ہیں، ریسٹرکشنز بھی بتا دی ہیں، اور ہمیں یہ فری ول بھی دے دی ہے، سوچنے کی، کرنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی آزادی دے دی ہے. اب ہے امتحان کہ کون کدھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل ہے فلسفہ سورۃ الانسان میں اس کا بیان ہوا ہے. تو یہ تھا آپ کے سامنے ناقص یائی کا معاملہ. ناقص یائی میں آپ نے ماضی کی پوری گردان کر کے دیکھ لی الحمدللہ، لیکن ابھی مضارع کا تو پورا کام باقی ہے، تو ہم اسے بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ہا دال یا، کس سے لینا تھا اسے؟ باب دعات سے. ٹھیک ہے. تو باب دعات سے جب ہم اسے لیں گے تو کس طرح سے اس کا علاج ہوگا، کیسے اس میں صیغے بنیں گے سارے، انہیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے پہلا صیغہ کیا بنا تھا؟ یہ دیو. یہ دیو، یہ دیو کا علاج اگر ہو گیا تو باقی کے سب اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے. تو آپ کو بتایا تھا کہ جیسے وہاں پر یدعو، تو کیا کرتے تھے؟ یدعو ساکن کر دیتے تھے. تو ویسی یہاں پر بھی یہدیو سے کیا بن جائے گا؟ یہدی. ٹھیک ہے. تو یہدیو تبدیل ہو گیا یہدی میں. یہدی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہ دے گا. یہدی. اچھا، یہدی کے ہو جانے سے اب آگے لکھنے کی ضرورت تو ہے نہیں. تہدی، تہدی، یعنی یہ تہدی بھی ہو گیا، پھر تہدی دو دفعہ، پھر اہدی، اور پھر نہدی. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں دوسرا جو ہے آنی ساؤنڈ والے کون سے صیغے بنیں گے؟ یہدی یعنی، یہدی یعنی. آپ کو پتہ ہے کہ ان صیغوں میں چینج نہیں کرنا کچھ بھی. یہدی یعنی، اور دوسرا کیا تھا؟ تہدی یعنی. تہدی یعنی یہ ایز اٹ از رہیں گے، نو چینج. یہ 3 ٹائمز تہدی یعنی، تو یہاں پر کوئی چینج نہیں کرنا ہے آپ کو. اب آتی ہے بات کس کی؟ جو اونا والے صیغے ہیں. تو یہ دی یونا جو اصلی بنے گا، اصلی بنتا ہے پھر موڈیفائی ہوتا ہے، تو علاج ہوتا ہے جب، تو اس کے بعد وہ استعمالی بنتا ہے. تو یہدی یونا، یہدی یونا میں وہی رولز اپلائی کریں جو آپ نے یدعونا میں اپلائی کیے تھے. کیا ہے؟ حرف علت دو اکٹھا ہو رہے ہیں. جب دو حرف علت اکٹھا ہو جائیں تو بیمار والے کو سرجری کر کے ہٹا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہٹانا ہے تو پیچھے یہ دیکھنا ہے کہ پیچھے ہے کیا، حرکت کون سی ہے، اس کو ضرور اس کا جائزہ لینا ہے. تو پیچھے اگر زبر ہے تب تو معاملہ ڈن، کچھ نہیں کرنا. لیکن زبر نہ ہونے کی شکل میں جب پیش یا زیر ہو تو وہاں پر تھوڑا ٹھہر کر کے
آپ کو جو حرکت لگانی ہے وہ اگلے آنے والے حرف کے مطابق لگانی ہے. تو اگلا حرف یہاں پر آپ کا کیا ہے؟ یعنی آپ کو کیا ملا یہاں سے؟ ایسا کچھ جو بچا ہوا پورشن ہے وہ ایسا کچھ دکھ رہا ہے، لیکن یہ اب زیر کام نہیں کر رہی ہے، لہٰذا یہاں پر آپ واو کی پسندیدہ حرکت پیش لے کے آئیں گے. یہدونا، یہدونا، اور پھر اس کے بعد تہدونا. یہ دونوں تو ایسے ہی ہو گئے، تہدونا علاج بھی ہو گیا. اب آگے دیکھ لیں. اس کے بعد ہے کون سا تھا جن کا علاج نہیں ہوتا ہے اور دوسرے کوئی بتا سکتا ہے؟ بھئی آنی اونا مثنیٰ والوں کا علاج نہیں ہونا، اور دوسرے کون سے تھے؟ جمع مؤنث والے. ٹھیک ہے، ان کا بھی علاج نہیں ہونا، جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں. اور جمع مؤنث کے کون سے صیغے ہوتے ہیں بتائیں؟ وہ بائی ڈیفالٹ ایسے ہی بن جائیں گے، یہاں پر وہ بن جائیں گے یہدینا. اب یہاں پر ڈفرنس ہے، یہدینا. ٹھیک ہے، یہدیو سے آپ پڑھیں گے جب تو یہدینا، اور پھر تہدینا. یہ نو چینج والے ہو گئے، تہدینا. ٹھیک ہے، ان میں کوئی چینج ہی نہیں ہونا. یعنی یہ اصل میں کس پیٹرن پر بنے ہیں؟ یضربنا کے وزن پر بنے. گھبرائیے گا نہیں، یضربنا تضربنا ہے یہ. ٹھیک ہے، جب اس کو ایسے بنائیں گے تو یہ یہدینا تہدینا. ایک بچ رہا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ تد ریبینا. تضربینا یعنی اینا ساؤنڈ، تضربینا. تضربینا کا جو ہم علاج کریں گے وہ کیسے؟ وہی ساری چیزیں جو پڑھتے آ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر، ٹھیک ہے، یا سوری ہم نے کیا لکھ دیا؟ تضربینا لکھ دیا وہی جھونک میں. ہاں میں اس کو لکھوں گا نا، سوری. یعنی تہدینا، تہدینا، تہدینا. اب آیا وہ، اب شکل بن کے آئے گی نا. تہدینا، دو یا اکٹھا ہو رہے ہیں، یہی علاج ہو رہا ہے. دیکھیے تہدینا، تو دو یا اکٹھا ہو رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ یہ والا ڈراپ ہو جائے گا. اب بچے گا کیا؟ تہدینا، تہدینا. یہ آپ کی الحمدللہ مضارع کی گردان مکمل ہو گئی. اب اس میں ایک آدھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم سے، کہ گردان تو آپ کو کر کے پوری دکھائی دی تھی. ایک صیغہ دیکھیں، یا پوری پوری گردان کو ایک بار فیئر کر کے لکھ دیں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کنفیوژن نہ ہو بعد میں. تھرڈ پرسن سے اسٹارٹ کریں گے تو پہلا صیغہ ہوگا یہدی. ٹھیک ہے، یہ علاج کرنے کے بعد ہے یہدی. پھر اس کے بعد اب آپ لوگ پڑھ کے بتائیں کوئی. یہدیانی، اس میں تو کوئی علاج ہوا ہی نہیں. یہدونا. ٹھیک ہے، یہدونا. پھر اسی طریقے سے یہدی، تہدی. ٹھیک ہے، تہدی تو تہدیانی، تہدیانی. اور پھر اب یہاں تانا لے آئیے گا، یہاں تو یہ دینا، جمع مؤنث یہ دینا. ٹھیک ہے، پھر تہدی. اب یہ علاج ہونے کے بعد والا تہدی ہے، بلکہ ہاں تہدی، اور پھر ایز اٹ از تہدیانی، اور پھر تہ دونا، یہ دونا کا بھائی تہ دونا. اور اب آئے گا آپ کا وہ والا اینا ساؤنڈ والا صیغہ، اور وہ ہے تہدینا، تہدینا، تہدیانی، اور پھر اتفاق سے یہ آپ کو تہدینا.
یہدینا کی بہن تہدینا، اور پھر اہدی، اہدی نہدی، نہدی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ذرا، آپ کن کن صیغوں کا علاج آپ نے نہیں کیا، یعنی جمع مؤنث کے دو صیغے، ایک یہ اور ایک یہ، اس کے بعد آنی 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 آنی، باقی سب موڈیفائڈ ہیں، سب موڈیفائڈ ہیں۔ تو وہ کس طرح سے موڈیفائی کیے گئے، کیسے ان کا علاج ہوا، ٹریٹمنٹ کیسے ہوا، یہ آپ نے پیچھے سے سیکھنا ہے، پھر سے ایک بار اس کو گو تھرو کرنا ہے۔ تھرڈ پرسن، یہ سیکنڈ پرسن، اور دس ون فرسٹ پرسن۔ اہدی میں ہدایت دیتا ہوں یا دوں گا، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بڑے سخت لہجے میں یہ بتا دیا تھا کہ انکا، انکا یعنی یقیناً آپ، لا نہیں، تہدی، تہدی، اب یہاں پیچھے اٹیچ ضمیر کا دکھ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ضمیر مخاطب، مخاطب یعنی کہا جا رہا ہے کسی سے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو تہدی، انکا لا تہدی یعنی آپ نہیں ہدایت دے سکتے اسے جو، جسے احببتا یعنی آپ چاہیں، جسے آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، احببتا، ولیکن بلکہ، اللہ، ولیکن اللہ، اب ولیکن اللہ، یہدی بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے، من یشاء اسے، یعنی ولیکن اللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، یشاء، آگے وہو اعلم، وہو اور وہ، اعلم، اعلم ٹھیک ہے، جانتا ہے بہتر، بالمہتدین کے ہدایت پانے والے کون ہیں، ٹھیک ہے، مہتدین، تو یہ مہتدین آپ کے وہ جو صیغے پیچھے آپ نے پڑھے ان کو بھی آپ نے یہاں پر دیکھ لیا، کیا تھے یہ، آپ نے دیکھا ایک جگہ یہاں یہدی بھی یوز ہوا اور تہدی بھی یوز ہوا۔ احببتا یہ باب افعال سے آتا ہے، حابابا، ٹھیک ہے، باب افعال، احبابا یحببو یعنی چاہنا، پسند کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہ ایک اہم پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آیا، آپ نے کیا کیا، ناقص واوی، ہاں اس کا حوالہ بھی لکھ لیجیے گا، یہ آیت نمبر، سورہ نمبر 28، آیت نمبر 56 ہے، اب اس کو پڑھ سکتے ہیں جا کے، 56۔ اچھا یہاں بتانا کیا ہے، بار بار ذہن، اپنے ذہن کو ادھر ہی لے جائیے، آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں، معطل اللام، معطل اللام کا مطلب ناقص، ناقص میں کیا چیزیں ہیں، واوی اور یائی۔ واوی کی ایگزامپل کے طور پہ دال عین واو یاد رکھیے گا، اور یائی کے طور پر ہا دال یا، کچھ ایگزامپلز جو دو ایک ہوتی ہیں، یہ آپ کو ایگزامپل ہی رول یاد کرا دیں گی، رول الگ سے یاد کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، دھیان سے سمجھیے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور، جیسے آپ نے ادھر جب ناقص واوی کر رہے تھے تو آپ نے فعل امر ایک بنایا، ایک فعل امر پھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، چلتے ہیں، ہا دال یا، باب ضاد سے اس کو لیں، اور اگر آپ سے میں کہہ رہا ہوں فعل امر بنانا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں کون سا صیغہ آ گیا، حاضر کا صیغہ آ جانا چاہیے۔ تو حاضر کا صیغہ کیا بنا، پہلا صیغہ جو ہے وہ کیا تھا، یہدیو، علاج کیا تو یہدی، ٹھیک ہے، اور جب آپ کو چونکہ فعل امر بنانا ہے تو آپ کو چاہیے حاضر کا، تو آپ کو تہدی، تہدی۔ اب یہاں سے آپ اسٹیپس فالو کریں گے، کون سے، فعل امر کے، فعل امر کے اسٹیپس فالو کریں گے، اپلائی کریں گے،
تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اخف کر دیجئے. اخف کریں گے تو پیچھے بھی بتایا میں نے ایک امپورٹنٹ رول کہ ڈراپ ہو جائے گا. یا ڈراپ ہو جائے گا، کیونکہ اخف تو آلریڈی دکھ ہی رہا ہے، یہ جزم ہے یا پر، تو پوری حرف علت ہی ہٹا دی جائے گی. اب بچا کیا؟ جو بھی آپ کے سامنے جو بچ رہا ہے پورشن، وہ کیا بچ رہا ہے؟ تا، ہا اور دا، یعنی تہدی، تہدی یہ بچ رہا ہے. اب اس بچے ہوئے پورشن پہ پھر اب اگلا رول اپلائی ہوگا، اور اگلا رول اپلائی ہوگا تو کیا ہوتا ہے؟ علامت مضارع کو ڈراپ کر دیتے ہیں. علامت مضارع ہٹا دیا تو اب کیا بچا؟ ہا اور دا، دال. ہا ساکن، دال پہ زیر. عجیب سا ہے، پڑھ سکتے جتنی مرضی ہے طاقت لگائے، نہیں پڑھ پائیں گے. نہیں پڑھ پائیں گے تو کریں گے کیا، یہ سمجھنا ہے. تو کریں گے وہی رول جو آپ نے فعل امر میں پڑھا تھا، کہ فعل امر میں آپ جب نہیں پڑھا جاتا دونوں اسٹیپس اپلائی کرنے کے بعد تو حمزۃ الوصل لگاتے ہیں ایک، اور پھر اس پر حرکت کون سی ہوتی ہے وہ عین کلمہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو عین کلمہ پر اگر پیش تو پیچھے پیش، اور عین کلمہ پر اگر زیر یا زبر تو پیچھے زیر. زیر، کیونکہ ال نے زبر لے لیے. فعل امر میں صرف جو حمزۃ الوصل آتا ہے وہ یا تو پیش کیری کرتا ہے یا زیر کیری کرتا ہے. اب آیا اہدی، کہاں پڑھا تھا یہ آپ نے؟ اہدی، اہدنا الصراط المستقیم. ماشاء اللہ. تو آپ نے یہ پڑھا تھا بہت، بتائیے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہے، اور وہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کا ٹکڑا جو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں، آج آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ کتنی لمبے سفر طے کرنے کے بعد آپ تک پہنچا ہے کیا وہ؟ ایسا ہے وہ ای دی. آپ کو یہ بات کانسیپٹ بتایا گیا ہے کہ جب ہم فعل امر کا استعمال کہاں کہاں کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف حکم میں ہی نہیں کرتے، حکم میں تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو بھی فعل امر کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے پہلے ربنا، ربی، یہ سب استعمال کر لیتے ہیں، یا نہیں بھی کرتے ہیں تو بندے کے جذبات یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ حکم تھوڑی دے رہا ہو، تو دعا مانگ رہا ہے، تو دعا مانگنے کے لیے بھی ہم فعل امر کا ہی استعمال کرتے ہیں. فعل امر کا مطلب امپریٹو، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ حکم دے رہے ہیں. تو اہدی، اب چونکہ یہ اہدی ایک ایسا فعل ہے جسے آبجیکٹ چاہیے، یعنی تو ہدایت دے، کسے دے، کس بات کی دے. دو سوال آ گئے، یعنی دو سوال ہو گئے، کسے اور کیسی یا کون سی ہدایت. تو یہ دونوں سوال جو ہیں ان کے جواب مفعول کی شکل میں آ رہے ہیں. اہدینا، ہمیں ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، کس بات کی؟ الصراط المستقیم. آپ سب کو یاد ہوگا کہ صراط المستقیم سب سے پہلے کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ یہ ایگزامپل آئی تھی، کون بتا سکتا ہے یہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ مرکب توصیفی. توصیفی. ویری گڈ، مرکب توصیفی، ماشاء اللہ. تو مرکب توصیفی میں آپ نے پڑھا، لیکن وہاں پر جب اس کو بنائی تھی یہ والی کنسٹرکشن، تو آپ نے کیا بنائی تھی؟ اس کو بنایا تھا الصراط المستقیم، یہی تو کیا تھا نا. پھر آپ سے بتایا گیا تھا کہ یہ ایک را مٹیریل ہے، آگے جا کر کے یہ کہیں نہ کہیں اپنی حالت کو تبدیل کر سکتا ہے ایز پر دا ریکوائرمنٹ. تو آج ضرورت ہے ایک منصوب اسم کی، لہٰذا اس نے کیا کر لیا، پوری کنسٹرکشن نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ منصوب کر لیا. اور منصوب کے کس کی وجہ سے ہوا یہ؟ کیونکہ یہ مفعول بن کر آ رہی ہے، کنسٹرکشن مفعول بن گئی نا. تو یہ پوائنٹ آپ نے اور سمجھ لیا. تو اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں پر وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اے میرے رب، رب سے ہی بات کی جا رہی ہے، کلام اسی سے ہو رہا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اعوذ کب پڑھا آپ نے؟ اب دھیان سے دیکھیے، چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں جو بہت اسٹارٹنگ میں بہت سے گرامر کے کورسز میں بتا دی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر آپ ان کو لاسٹ میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ یہ پیچیدگی جڑی ہوئی ہے. ترجمہ اس کا بتایا جا سکتا تھا، ترجمہ سمجھنے سے پھر وہ رٹنے والی ذہنیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، یہ آیا کہاں سے، بالکل روٹ میں پہنچ گئے ایک دم، اور روٹ میں پہنچ کر کے آج فعل ناقص کا ایک طرح سے اختتام ہو رہا ہے، اور وہاں پر آپ اس کو سیکھ رہے ہیں.
ساتھ ہی ساتھ فعل امر آپ کا ریوائز بھی ہو رہا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم. اب ایک اتنی یہ پوری کلاس الحمدللہ مکمل ہو گئی غیر صحیح افعال کی. غیر صحیح افعال میں ابھی آپ کو ایک اور اہم چیز ہے، وہ بھی پڑھ لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اس کو بھی ضرور ذکر کیا جائے گا اس کا. لیکن ابھی فی الحال ایک اہم پوائنٹ ہے، اگر ٹائم ابھی نہ ہوا ہو زیادہ، چلیں انشاءاللہ اس کو آگے ہی ڈسکس کریں گے. دیکھیے ایک الجھن آپ سب کے ذہنوں میں یہ رہتی ہوگی کہ حمزۃ الوصل کا حمزہ کہیں پڑھتے ہیں اور کہیں نہیں پڑھتے. تو کل آپ سب رہیے گا کلاس میں انشاءاللہ، یعنی کل سے میری مراد آپ کی جب ڈیو ہوگی کلاس، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے حمزۃ الوصل کے تعلق سے بہت ڈیٹیل میں. دوسری بات یہ ہے کہ اور سکتا ہے آگے کی کچھ چیزیں بھی آ جائیں گی. تو آج آپ لوگ جتنے پارٹیسپینٹس ہیں یہ سب اب ریگولر تو ماشاءاللہ رہتے ہی آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول کرے. اب آپ کا جو بھی کچھ آگے کا ہوگا، آگے کا سفر وہ بتایا جائے گا. یہ غیر صحیح افعال ایک بہت بڑی منزل تھی جو اللہ کا شکر ہے ساتھ خیریت کے کہیں نہ کہیں مکمل ہوئی ہے. لیکن ابھی اس کا ایک اپینڈکس کہہ لیجئے، تھوڑا سا بھی اور کچھ پورشن ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ جو سلسلہ چل رہا تھا شروع سے، چارٹ آپ کے سامنے بار بار آ رہا تھا، وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. تو چلتے ہیں پھر انشاءاللہ، اور اگلی کلاس میں اللہ تعالیٰ سے اسی نیت کے ساتھ جڑے رہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور وہ جو آج پڑھی بات کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت ہی چاہیے تھی ہم سب کو، اور اللہ کا شکر دیکھیے ہدایت ہی پر زور چل رہا ہے. اس سے ریلیٹڈ آیات بھی آ گئیں، دعا بھی آ گئی، ٹھیک ہے، اور کتنے صیغے آ گئے. ایک حرف کو پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں، اور جب اس حرف کو پڑھا جائے، سمجھا جائے عمل کی نیت سے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے، تو کیا کچھ انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں، کیا کچھ اپنے لیے آخرت کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. اس کا ہم لوگ وہم و گمان میں اس کا تصور بھی نہیں ہے، ہم لوگ نہیں سوچ سکتے. یہ چیزیں دنیا کے اعتبار سے یہاں پر عارضی قیام گاہ کے حوالے سے بہت سستی دکھتی ہیں، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہے. یہ اس دن اس کی قیمت پتہ چلے گی جب انسان نیکی نیکی کو ترس رہا ہوگا اور سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اہم کلاسز تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلاسز میں ریگولر بنائیں، ساتھ ہی ساتھ عمل کی طرف ہم سب بڑھتے جائیں، اور صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں چیزوں کو، دوسروں تک پہنچائیں. تو آپ سب جو بھی سجیشنز ہوا کریں، آپ لوگ اب مضبوط پلرز ہیں اس پوری تحریک کے، تو جو سجیشنز ہوں وہ بلا جھجک دیا کریے کہ آگے چیزوں کو بہتر کیسے بنایا جائے اور زیادہ اس کو بڑے لیول پہ کیسے لایا جائے. کوئی خیال کوئی ذہن میں آئے تو اس کو شیئر ضرور کریے. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وعلیکم السلام ایک ورحمۃ اللہ ایک دن وبرکاتہ. یہ جزاک اللہ. وہی